بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 48 انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے. جب آپ شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. کہتے ہیں وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام عند المسیر الی الشام. جب آپ شام روانہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کلما وقب لیل وغسق. تمام تعریفیں حمد و ثنا ہیں اس اللہ کے لیے کہ جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے. جب بھی رات آئے وقب لیل، رات آئے. لیکن وقب کہتے ہیں ایسے آنا جیسے پھیلنا، صرف ایک تو آنا ہوتا ہے اس کے لیے جا، لیکن وقب ہے اس طرح آنا کہ جب وہ جیسے رات پھیلتی جاتی ہے. یعنی اس میں جا کے اندر ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور پھر وہ آ جائے. لیکن رات تو چونکہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ گردش کے اوپر ہے، تو اسی لیے اس کے لیے یہ تعبیر ارشاد فرمائی وقب لیل وغسق، جب اندھیرا ہو اور وہ پھیل جائے. والحمد للہ کلما لاح نجم وخفق، اور اللہ کی تعریفیں ہیں اس تمام اوقات میں کلما جب بھی لاح نجم ستارہ ظاہر ہو اور وہ چھپ جائے. والحمد للہ غیر مفقود الانعام، اور اس اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جس کا انعام کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. ولا مکافع الافضال، اور نہ ہی احسانات کا بدلہ اتارا جا سکتا ہے. اللہ کی تعریف کی ہے، ایسی تعریف کوئی کر سکتا ہے اللہ کی؟ یعنی کسی اور کی کتاب ایسی منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ جس کے اس طرح خطبات ہوں جو تعریف کی جاتی ہو اللہ کی؟ اما بعد فقد بعثت مقدمتی وامرتهم بلزوم هذا الملطات. امام فرماتے ہیں کہ میں نے فوج کا ہر اول دستہ آگے بھیج دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ میرا ارادہ ہے امرتهم بلزوم هذا الملطات، ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کنارے کو تم نے لازم پکڑنا ہے، اس کنارے کو جو ہے وہ لازم پکڑنا. حتی یاتیہم امری، یہاں تک کہ ان کے پاس میرا دوبارہ سے فرمان آ جائے. وقد اردت ان اقطع هذه النطفة الى شرذمة منکم، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس پانی کو عبور کر کے اس چھوٹے سے گروہ کے پاس پہنچ جاؤں. شرذمہ کہتے ہیں چھوٹا گروہ، لوگوں کی چھوٹی جماعت، چھوٹی سی جماعت کے پاس پہنچ جاؤں جو مدائن میں آباد ہے. واقعہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جب صفین کے ارادے سے وادی نخیلہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا تو 5 شوال 37 ہجری بروز چہارشنبہ میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس میں آپ جس ہرول دستے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 12,000 افراد جو ابن نضر اور شریح ابن ہانی کی قیادت میں صفین کی طرف آپ نے روانہ فرمائے تھے، تو آپ ان کے انتظار کے اندر وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اچھا، آپ فرماتے ہیں موطنین اکناف دجلہ، جو دجلہ میں آباد ہے، فَأُنْهِدَهُمْ مَعَكُمْ إِلَىٰ عَدُوِّكُمْ، میں ان کو بھی لے کر تمہارے دشمن کے خلاف ان کو بھی ساتھ میں شامل کر لوں، تمہارے دشمنوں کے خلاف مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاؤ. وَأَجْعَلَهُمْ مِنْ إِمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ، اور اسے بھی تمہارے ساتھ ایک قوت بنا دوں اور تمہارے ساتھ اس لشکر کا حصہ بنا دوں. تو یہاں پر یہ اس تمام صورتحال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس درجے کی باغی گروہ کے خلاف تیاری کی اور لوگوں کا انتظار کیا، اور آپ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، کہاں پر کون سا لشکر اس میں شامل ہوا ہے. تو یہ اس خطبے سے ہمیں یہ بات معلوم. اگلا خطبہ ہے وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، خطبہ نمبر 49. الحمد للہ الذی بطن خفیات الامور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو اترا ہوا ہے چھپی ہوئی چیزوں میں. بطن، بطن کہتے ہیں کہ جو چیزوں کو چھپا لے، اسی لیے پیٹ کو بطن کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو چھپا لیتا ہے. باطن اندر، باطن کو باطن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا.
بطن خفیات الامور، معاملات میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں اور وہ بھی اللہ اس کو دیکھتا ہے. وَدَلَّتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ الظُّهُورِ، اور ان چھپی ہوئی حقیقتوں کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر، کائنات کی جو ظاہری چیزیں ہیں یہ علامت ہے، یہ پتہ دے رہی ہے، نشان دے رہی ہیں کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. ایک ایک چیز وہ پتہ دے رہی ہے اس باطن کا. وَامْتَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ الْبَصِيرِ، اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو دیکھنے والے کے اوپر، دیکھنے والے کی آنکھ کے اوپر اس کا دیکھنا مخفی ہو گیا ہے، یعنی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی. فَلَا عَيْنٌ مَّن لَّمْ يَرَهُ تُنْكِرُهُ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار کرتی ہو. وَلَا قَلْبُ مَنْ أَثْبَتَهُ يُبْصِرُهُ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ان علامات کو دیکھ کر اللہ کی وجود کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ ہے، تو ایسا دل وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خدا کو دیکھ لیا. نشانیوں کے ذریعے نظر آتا ہے. سبق فی العلو فلا شیء اعلی منہ. اللہ اکبر، کیا توحید امام بیان کر رہے ہیں. اللہ علو میں، بلندی میں ہر چیز پر سابق ہے، بلند ہے، لیکن فلا شیء اعلی منہ، اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہے. وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ، اور وہ قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کوئی شے اس سے زیادہ قریب نہیں ہے. بلند ہے تو اس کی یہ بلندی قرب کو مانے نہیں ہے، اور قریب ہے تو اس کا یہ قرب دوری کو مانے نہیں ہے. وہ بلند بھی ہے ہر ایک کی نگاہوں سے، اور وہ اتنا قریب ہے کہ وہ ہر ایک سے قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے، قریب تر ہے. فلا استعلاؤہ باعدہ عن شیء من خلقہ، لیکن اس کی بلندی نے، فرماتے ہیں، اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا کہ بلند ہیں تو کہ وہ مخلوقات پہ قادر نہ ہو. ولا قربہ ساواہم فی المکان بہ، نہیں اس کے قرب نے انسانوں کے ساتھ اس کو برابری کر دی. یہ توحید ہے. لم یطلع العقول علی تحدید صفتہ، عقلوں کو اس نے مطلع نہیں کیا اپنے صفت کی حدود کے اوپر، اپنی خوبیوں کی حدود کے اوپر. اس کی حدود سے کوئی واقف نہیں ہے. ولم یحجبها عن واجب معرفتہ، لیکن اس نے اپنی معرفت کو لوگوں سے چھپایا بھی نہیں ہے. مجھے پہچان سکتے ہو تو جتنی تمہارے لیے پہچاننا ضروری ہے، معرفت الہی ضروری ہے، اتنا تم پہچان سکتے ہو. فہو الذی تشہد لہ اعلام الوجود علی اقرار قلب ذی الجحود، وہ ذات ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ انکار کرنے والے کا دل بھی، علی اقرار قلب ذی الجحود، انکار کرنے والے کا دل بھی اس کی وجود کی گواہی دیتا ہے. تعالی اللہ عما یقول المشبہون بہ والجاحدون لہ علوا کبیرا. مخلوقات سے اللہ اس سے بہت بلند تر ہے، بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں، مخلوقات کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، اور اس کے وجود کا، والجاحدون لہ، اور ان سے بھی کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں. خطبہ نمبر 50 ہے. ومن خطبۃ لہ علیہ السلام انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع. فتنوں کا آغاز یہ کب ہوتا ہے؟ بے شک فتنوں کا آغاز یہ انسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے. تتبعو، خواہشات اٹھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر انسان میں فطری طور پر خواہشات ہوتی ہیں، رکھی گئی ہیں. یعنی خواہشات سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ حق چاہتا ہے، یہ باطل چاہتا ہے. وہ خواہش کا مادہ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم حق اور باطل میں پہچان کیسے کرتے؟ حق کے رستے پہ کیسے چلتے؟ حق پہ چلنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہوتی. صحیح کام کرنے کی خواہش، اچھائی کرنے کی خواہش، یہ بھی تو ہے. تو وہ ملکہ، وہ ایک جگہ سے ہی، وہ پاور تو وہیں سے مل رہی ہے. امام فرماتے ہیں انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع، بے شک فتنوں کا جو وقوع ہونا ہے یہ خواہشات ہیں کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے.
وہ احکام تبتدا، اور ایسے احکام ہوتے ہیں جن کو ایجاد کیا گیا ہے، جن کو بعد میں ایجاد کیا جاتا ہے، دین کے اندر ایسی رسومات، ایسی ایجادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ دیکھیں احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس پر میرے لیکچرز موجود ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں سنتوں میں تبدیلی، تغیر و تبدل کہ جو ہوا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے قیام کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سنتوں میں تغیر و تبدل ہو چکا تھا۔ یخالف فیہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ بدعت کی تعریف امام کہہ رہے ہیں۔ بدعت وہ ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت ہو۔ وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا، اور لوگوں کو اس پر ایسے لوگ بندے اس پر بندوں کو مسلط کر دیتے، بندے بندوں کو مسلط کر دیتے، یا ایک دوسرے کے ان بدعات کو فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتے۔ یہ بدعات ایسے ہی آگے جاتی ہیں، فارورڈ ایز اے ریسیو، آگے پہنچاؤ جیسے ہی ملے۔ جو خارجیت ہے یہ ایک بدعت ہے، فتنۃ الخوارج بدعت ہے، ناصبیت بدعت ہے، اہل البیت علیہ السلام کا بغض رکھنا بدعت ہے۔ علی غیر دین اللہ، یہ اللہ کے علی غیر دین اللہ، اللہ کے دین کے خلاف یہ لوگ متحد ہو گئے۔ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخفى علی المرتادین، اگر باطل یہ حق سے کہ مزاج کے ساتھ مکس نہ ہو تو پھر شک کرنے والے کبھی شک میں نہ پڑیں۔ یعنی باطل یہ حق کے مزاج کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اپنے آپ کو مکس کر دیتا ہے، ورنہ تو لوگوں کو شک ہی نہ ہوتا کہ اگر حق اور باطل جدا ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ لَانْقَطَعَتْ عَنْهُ أَلْسُنُ الْمُعَاندِينَ، اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف ہوتا تو عناد رکھنے والی زبانیں بھی بند ہو جاتی۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤْخَذُ مِنْ هَٰذَا زِغْصٌ وَمِنْ هَٰذَا زِغْصٌ، کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے، فَيُمْزَجَانِ، دونوں کو مکس کر دیا جاتا ہے۔ ہاں جناب ہم تو سب کو راضی کرتے ہیں، ہاں جناب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کے ماشاءاللہ، ہاں یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل پہ قرار دے دیا، ہمارے ہاں کہتے ہیں نہیں، زبانیں بند رکھو، ہمیں کیا معلوم یزید کے بارے میں، ہمیں کیا پتہ یزید کیا، یہ دونوں کو مکس کر دیا انہوں نے۔ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، واقعہ یہ ہے کہ یہیں پر شیطان اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے اولیاء کے اوپر وہ مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ جب اس طرح کی حرکت ہوتی ہے، حق و باطل کو جب مکس کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اب شیطان کا پورا کنٹرول یہاں پہ حاصل ہو گیا ہے۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَى، بچتے وہی ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جنت کا وعدہ پہلے سے ہی، عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ 50 خطبات ہیں، پچھلے جو 47 خطبات ہوئے تھے ان پہ 7 خطبات ہم نے اس کا ترجمہ و تشریح کی تھی، یہ 3 اس کے ساتھ ملا کر یہ 50 ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔